مگر جمال مصطفیٰ کا جواب ہی نہیں، نظیر ہی نہیں، مثال ہی نہیں۔ اور آج کوشش کریں گے کہ اس واقعے کو ہم آج کی نشست میں مکمل بھی کر سکیں۔ جی شاہ صاحب، باپ بھی اللہ کا نبی اور بیٹے بھی اللہ کے نبی، بہت کچھ ہمیں دادا بھی اللہ کا نبی اور پردادا بھی اللہ کا نبی، پوری لڑی جو ہے وہ پیچھے سے، تو کہاں سے آغاز کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ جو محبت کا اظہار کیا ہے، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ میں آپ سے بڑھ کر تو نہیں کر سکتا، کم از کم میں اسی محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ آپ بھی میرے دل کے ویسے ہی قریب ہیں۔ یہ مومنوں کی اخوت اور محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کے رضا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا حقدار بنائے، آمین۔ نبیہ بہن، آپ نے بڑا جامع سوال کیا ہے کہ کہاں سے آغاز کریں، تو واقعی یہ بات ایسی یعنی ہے کہ کہاں سے آغاز کریں۔ میں چاہوں گی کہ باپ اور بیٹے کی محبت سے آغاز کیا جائے، کیونکہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی محبت کی بہت بار بات کی، لیکن سورہ یوسف میں باپ کی محبت کا بھی تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ بالکل۔ تو میں آغاز کرنے لگا تھا جو ڈاکٹر صاحب کی بات سے کہ قرآن مجید میں بہت سارے اور قصے بیان کیے گئے ہیں، قصص القرآن، قصص الانبیاء کے نام سے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ واحد ایسا قصہ ہے، جیسے آپ نے بھی کہا، پوری سورہ مبارکہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ہی بیان کرتی ہے۔ یہ واحد سورہ ہے قرآن مجید کی۔ ویسے سورہ نوح بھی ہے اور سورۃ الفیل بھی ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے، وہ بہت مختصر صورتیں ہیں، لیکن یہ طویل صورت ہے، اور اس طویل صورت کے اندر صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی قصہ بیان کیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ کہا احسن القصص۔ یہ احسن جو ہے نا، یہ عربی کا ایسا جملہ، ایسا لفظ یا ایسا ورڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں عربی گرامر میں افعل التفضیل، یعنی سپرلیٹو ڈگری، یعنی اس سے بڑا کوئی صیغہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی سب سے زیادہ خوبصورت، دنیا جہان میں کوئی خوبصورت قصہ ہے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ کیوں؟ اس میں جو آپ نے بیان کیا کہ اس میں بہت سارے اسباق ہیں، بہت سارے دروس ہیں، ہمارے لیے بہت ساری رہنمائیاں ہیں، تو وہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہاں سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ احسن القصص، اللہ تعالیٰ خود یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ نے کہا کہ ہم باپ کی محبت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ محبوب رکھتے تھے حضرت یوسف کو۔ جب انہوں نے خواب سنایا اپنا، تو باپ کی محبت جو تھی وہ، اور فراست بھی تھی محبت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ نبی بھی تھے اللہ کے، آپ نے اپنی محبت کے اظہار کرتے ہوئے کہا، بیٹا تیرا خواب بڑا بلند ہے، اور اس کی جو مجھے تعبیر سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ مستقبل میں تو بہت بڑے منصب پر فائز ہونے والا ہے۔ اس لیے میں تمہیں کہوں گا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تم نے اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا۔ شاہ صاحب، میں یہاں پہ اگر تھوڑی سی یہاں پہ سعادت حاصل کروں کہ اپنے والد کو، یعنی کہ حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف نے کیا خواب سنایا کہ 11 ستارے ہیں، ایک چاند ہے، ایک سورج ہے، اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور سر اگر میں غلط نہیں تو جب وہ یہ خواب سنا رہے تھے، میں تھوڑا سا فرض کروں کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جو آخری 2 بیٹے ہیں، یعنی کہ سب سے چھوٹے وہ ان کی آخری بیگم سے تھے جن کا نام تھا راحیل، اور وہ بڑی جلدی وفات پا گئیں، مگر ان کی پہلی بیویاں موجود تھیں۔ دروازے کی آڑ میں سے حضرت یعقوب کے منع کرنے کے باوجود یہ بات اور یہ خواب ان کی سوتیلی ماں نے سن لیا اور جا کے اپنے بیٹوں کو بتا دیا۔ جی سر۔ جی، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بھی ذکر کر دیا، کیونکہ بچپنا تھا نا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب آپ کو منع کیا تو وہ اپنی یعنی کہ باپ ہونے کی جو محبت تھی، شفقت تھی، آپ کے ساتھ پیار تھا، تو اس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیوں، یہ میرے بیٹے جو ہے نا یہ انسان ہی ہیں، اور انسان جو ہے وہ شیطان کے جال میں پھنس سکتا ہے، حسد کا مبتلا ہو جاتا ہے، وہ حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور تمہارے خلاف جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی بری تدبیر کر دیں، کوئی تمہارے خلاف برا پلاننگ کر لیں۔ تو وہ ہوا ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ستیلی ماں نے جا کر اپنے بیٹوں کو بتلا دیا، اور ایک میں آتا ہے کہ یہ بچپنے کی لحاظ سے انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتلا دیا۔ اب بھائیوں نے جب خواب سنا تو انہوں نے کہا، یہ ہمارا باپ جو اس سے محبت کرتا ہے نا، ہم سے زیادہ چاہتا ہے، حالانکہ ہم 11 یعنی نوجوان ہیں، اور ہم سے زیادہ اس کو چاہتا ہے۔ اس کی وجہ لگتا ہے یہی ہے کہ یہ بطونی اپنی باتوں سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور باپ کے دل میں محبت بناتا ہے۔ تو انہوں نے یعنی کہ یہ آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم
اپنے باپ کا چہرہ خالی ہمارے لیے کر لیں کہ ہم یوسف علیہ السلام کا پتہ ہی کاٹ دیں، ان کو کسی طرح غائب کر دیں۔ آپس میں یہ مشورہ کر رہے تھے، لیکن ان میں سے ایک نرم دل تھا، یہ اللہ کی طرف سے یہ اس کے دل میں ڈالا گیا کہ بھئی اس کو قتل نہ کریں، لا تقتلوہ۔ بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ اسے قتل نہ یہودا کریں۔ کے بارے میں آن آتا ہے کہ اس نے کہا قتل نہ کرو، ایسے کرتے ہیں ہم اس کو غائب کر دیتے ہیں، باپ سے دور کر دیتے ہیں، جب یہ باپ سے دور ہو جائے گا تو پھر ہم ہی باپ کو نظر آئیں گے تو ہم سے ہی محبت کریں گے، اور بعد میں کیا کریں گے، ہم اللہ سے معافی بھی مانگ لیں گے اس جرم کی۔ یہاں پر میں ایک بات، جیسے آپ نے کہا اسباق ہیں، یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ہمارے دلوں میں خیال آتا ہے کہ یہ میں کام کر لوں اور بعد میں اللہ سے معافی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہمارے دلوں میں خیال ڈالنے والے بھی اس کی ذات ہوتی ہے۔ یہاں سے ہم اس واقعے کو ڈاکٹر صاحب آگے بڑھائیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یہ بات دل میں ڈالنا اور پھر اس کا مصلحت، وہ آگے جب ہم واقعہ بیان کریں گے جانیں گے تو